السلام علیکم۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ڈی ایچ اردو اسٹوریز۔ آپ سب سے گزارش ہے، اگر آپ لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ رات کا پچھلا پہر تھا، پورے گاؤں پر خاموش سناٹا مسلط تھا۔ سردی کا موسم، ایک 6 سالہ بچی گلیوں میں سر جھکائے ایک طرف جا رہی تھی اور کتوں کے بھونکنے کی آواز ماحول کو زیادہ خطرناک بنا رہی تھی۔ لڑکی مسلسل نظریں جھکائے ماحول سے بیگانہ اپنی منزل کی طرف رواں تھی۔ میں اس لڑکی کے پیچھے پیچھے تھا اور حیران تھا کہ اتنی کم عمر بچی اس وقت کہاں جا رہی ہے۔ میں نے اس کو آواز دی لیکن اس نے میری آواز نہ سنی۔ جب قبرستان والی گلی آئی تو اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور لپک کر قبرستان میں داخل ہو گئی۔ جیسے ہی وہ بچی قبرستان میں داخل ہوئی تو میں نے ایک پر اسرار سایہ اس کی طرف آتے دیکھا جو اس بچی کے پاس آ کر رک گیا۔ بچی ایک پرانی قبر کے پاس جا کر رک گئی اور قبر کے اندر دیکھنے لگی۔ میں ایک قبر کی اوٹ میں چھپ کر یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور ڈر بھی رہا تھا۔ جب میں نے بچی کو غور سے دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ وہ بچی چاچا حبیب خان کی سب سے چھوٹی لڑکی تھی۔ اتنی چھوٹی عمر میں رات کو اکیلے وہ بھی قبرستان میں آنا میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ یہ سب کچھ کیا ہے اور کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ چاچا حبیب گاؤں کے ایک نیک بزرگ تھے۔ وہ اکثر مسجد میں ہی رہتے تھے۔ ہمارے گاؤں میں پہلے بھی ایسے چھوٹے موٹے واقعات ہوتے رہتے تھے، لیکن جو میں نے خود دیکھا اور میرے ساتھ جو واقعہ پیش آیا وہ میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ ان دنوں میرا پیشہ چوکیداری تھا، لہٰذا میں رات میں چوکیداری کرتا تھا اور میں اس رات بھی اپنا فرض نبھا رہا تھا۔ خیر، جب میں نے یہ منظر قبرستان میں دیکھ رہا تھا تو میرے اوسان خطا ہو رہے تھے کہ اچانک وہ سایہ غائب ہو گیا اور وہ بچی بھی آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی واپس لوٹنے لگی اور میں بھی اس بچی کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ جب چاچا کا گھر آیا تو وہ بچی دیوار پر اس طرح چڑھی کہ جیسے کوئی بندر کسی درخت پر چڑھتا ہے۔ یہ دیکھ کر مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور پھر میں پہرا دیے بغیر اپنے گھر لوٹ آیا۔ پہلے میں نے سوچا چاچا کو یہ سب کچھ بتا دوں، لیکن پھر میں یہ کچھ بتائے بغیر ہی گھر لوٹ آیا۔ میں ڈرا ہوا تھا، اس رات میں خوف سے سو نہ سکا۔ جب صبح ہوئی تو میں چاچا حبیب کے گھر گیا اور چاچا کو رات والے واقعے سے آگاہ کیا تو چاچا یہ سن کر حیران اور پریشان ہو گئے اور کچھ سوچنے لگے اور پھر کہنے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچی تو رات کو میرے ساتھ تھی۔ میں نے چاچا سے کہا، میرے یقین کریں، میں جو کچھ بتا رہا ہوں وہ سب کچھ سچ ہے۔ یہ سن کر چاچا خاموش ہو گئے تو میں نے اس خاموشی کو توڑتے ہوئے بولا، بچی پر کوئی سایہ وغیرہ لگتا ہے۔ چاچا نے جواب دیا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں، پہلے تو اس سے کوئی ایسی حرکت نہیں کی۔ خیر، اس کے بعد چند رسمی باتوں کے بعد میں اپنے گھر واپس آ گیا۔ دوسری رات حسب معمول پہرا دے رہا تھا اور جب میں نے چچا حبیب کے گھر کی طرف گیا تو میں خوف سے کانپنے لگا کہ وہ بچی پھر دیوار پھلانگ کر قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ بچی کو میں پھر آوازیں دینے لگا، بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ بچی نے میری طرف خوفناک انداز میں دیکھا اور کچھ بنا بتائے چلنے لگی۔ 6 سال کی بچی لیکن اتنی تیز چل سکتی ہے، میں یہ سمجھنے قاصر تھا۔ وہ ایسے چل رہی تھی کہ جیسے کوئی نوجوان مرد بھاگتا ہو۔ میں نے دوڑ کر اس بچی کا بازو پکڑا تو اچانک اس نے مجھے زوردار تھپڑ مارا۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ جیسے کسی مرد نے اپنی پوری طاقت سے مارا ہو اور میں تکلیف کی وجہ سے اپنا گال سہلانے لگا۔ وہ مجھے تھپڑ مار کر آگے بڑھ گئی اور پھر میں ہمت کر کے اس کے پیچھے چل پڑا۔ آج پھر وہ اسی قبر کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی اور قبر کے اندر دیکھنے لگی۔ آج پھر وہی سایہ بچی کے قریب کھڑا تھا اور بچی مسلسل نظریں جھکائے کھڑی تھی اور سایہ ہاتھ ہلا کر اشاروں سے کچھ کہہ رہا تھا۔ تقریباً 4-5 منٹ اشاروں کا یہی سلسلہ چلتا رہا اور پھر بچی نظریں جھکائے واپسی کے لیے مڑی تو سایہ بھی قبر میں داخل ہو گیا۔ سخت سردی کے موسم میں بھی مجھے ڈر کی وجہ سے پسینہ آ رہا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے اپنی جگہ چھوڑی اور آہستہ آہستہ پھر اس بچی کے پیچھے گھر تک آ گیا تو دیکھا کہ آج پھر بچی اس طرح دیوار پھلانگ کر اندر گئی۔ چچا کے گھر کا دروازہ ایک جگہ سے تھوڑا ٹوٹا ہوا تھا۔ میں نے اس جگہ سے اندر جھانک کر دیکھا تو پلٹ کر بچی دروازے کی طرف ہی دیکھ رہی تھی جیسے وہ مجھے ہی دیکھ رہی ہو۔ چاچا حبیب کے گھر کے صحن میں 3 چرپائیاں پڑی تھیں۔ بچی درمیان والی چرپائی پر بیٹھ کر ادھر ادھر دیکھ کر لیٹ گئی۔ آج میں بہت زیادہ خوف زدہ تھا اور آج مجھے بے چینی سی ہو رہی تھی۔ آج پھر میں پہرا دیے بغیر ہی واپس آ گیا اور ڈر کی وجہ سے ساری رات سو نہ سکا۔ خیر، اس بچی کے بارے میں سوچتے سوچتے فجر کی اذان ہونے لگی۔ اللہ اکبر کی صدائیں سنتے ہی میرا ڈر کم ہوا اور میں اٹھ کر نماز کی تیاری کرنے لگا۔ وضو کرنے کے بعد میں نے مسجد کا رخ کیا۔
مسجد میں داخل ہوتے ہی میری نظر چچا حبیب پر پڑی جو کہ سنتیں ادا کر رہے تھے۔ سنت سے فارغ ہوتے ہی جماعت کھڑی ہو گئی۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے چچا کو اشارے سے اپنی طرف بلایا اور رات والے واقعے سے آگاہ کیا جو رات کو میرے ساتھ دوسری دفعہ پیش آیا تھا۔ میں نے بتایا تو وہ خوف زدہ اور کچھ پریشان سے نظر آنے لگے اور تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو کر کچھ سوچنے لگے۔ پھر مسجد سے سیدھے میں اور چچا ان کے گھر گئے تو بچی صحن میں کھیل رہی تھی۔ چچا کو دیکھ کر بچی ان کے قریب آئی تو وہ بچی کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے اور سوالیہ نگاہوں سے میری طرف دیکھنے لگے۔ بچی کا نام پروین تھا۔ چچا نے پروین سے پوچھا، بیٹا پروین، رات کو تم کدھر جاتی ہو؟ تو بچی نے بڑے معصوم انداز میں جواب دیا، میں کہیں نہیں جاتی۔ تو میں نے کہا، ایسا لگتا ہے کہ کوئی انجان طاقت اپنی طرف کھینچتی ہے اور اسے ہوش نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے پوچھنے سے کیا فائدہ؟ چاچا بہت پریشان تھے اور مسلسل خاموشی سے کچھ سوچ رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں، اللہ بڑا کارساز ہے، کوئی نہ کوئی سبیل پیدا کر دے گا۔ اس کے بعد پھر میں نے چچا سے کہا، اس کا حل کسی عامل یا پیر کے پاس ہو سکتا ہے۔ ناشتے سے فارغ ہو کر ہم دونوں کسی عامل یا پیر کی تلاش میں نکل پڑے۔ ہمیں گاؤں کے ایک بزرگ سے پتہ چلا کہ پاس والے گاؤں میں ایک مشہور عامل بزرگ ہے جو کہ جنات کے بارے میں علم رکھتے ہیں۔ 2 گھنٹے بعد ہم دونوں اس گاؤں میں پہنچ گئے۔ گاؤں میں پہنچ کر ہم نے بزرگ کا پتہ پوچھا اور بزرگ نے دروازے پر پہنچ کر دستک دی۔ تقریباً 2-3 بار دستک دینے پر ایک نوجوان آدمی باہر آیا تو ہم نے اس کو سلام کیا اور بزرگ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا، جی یہی گھر ہے لیکن وہ گھر پر نہیں ہیں۔ ہم اس کی بات سے مایوس نہیں ہوئے۔ پھر چچا نے پوچھا، بیٹا اب وہ کہاں ہیں؟ تو اس نے کہا، کسی کام کے سلسلے میں شہر گئے ہیں اور شاید کل تک آ جائیں۔ ہم نے اس نوجوان کا شکریہ ادا کیا اور واپسی کے لیے چل پڑے۔ میں نے چچا سے کہا، ہم کل ضرور آئیں گے۔ واپسی پر چچا بہت پریشان اور گھبرائے ہوئے تھے۔ ہماری واپسی پر شام کے سائے لمبے ہونے لگے تھے۔ میں نے چچا کو حوصلہ دیا اور اپنے گھر کا رخ کیا، لیکن میں بھی اس مصیبت سے پریشان تھا۔ حالات کے پیش نظر میری راتوں کی نیند اچاٹ ہو چکی تھی۔ اسی بارے میں سوچتے سوچتے فجر کی اذانیں ہونے لگیں۔ جب میں نماز کے لیے گھر سے نکلا اور گھر کی چوکھٹ سے قدم باہر رکھا تو باہر سب سے پہلے میری نظر چچا حبیب اللہ پر پڑی۔ میں نے چچا کو اتنی صبح دیکھ کر حیران ہو گیا تو چچا نے بات تیزی سے کرتے ہوئے کہا، نماز سے فارغ ہو کر اس بزرگ کے پاس جانا ہے۔ چاچا بہت بے چین سے لگ رہے تھے۔ چاچا اتنے بے چین تھے کہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو وہ مجھے رات کو ہی عامل کے پاس لے جاتے۔ میں نے کہا، ضرور، ہم انشاءاللہ نماز سے فارغ ہو کر چلیں گے۔ خیر ہم نماز سے فارغ ہو کر بزرگ کے گاؤں کی طرف چل دیے۔ آج وہ گھر پر ہی تھے۔ ہم نے عامل صاحب کو سلام کیا تو انہوں نے بڑے پیار سے ہمارے سلام کا جواب دیا۔ تقریباً ان کی عمر 70 سال کے لگ بھگ تھی۔ نورانی چہرہ، ان کی آنکھوں سے رعب چھلکتا تھا۔ عامل صاحب نے ہمیں دیکھتے ہی کہا، کہو بھائی کیسے آنا ہوا؟ ان کے اس انداز سے ذرا چونک گیا جیسے عامل صاحب ہمیں پہلے سے ہی جانتے ہیں۔ تو میں نے سارا واقعہ بیان کیا جو چچا حبیب کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تھا۔ میری بات پوری ہوتے ہی عامل صاحب نے ہم سے مخاطب ہو کر کہا، انشاءاللہ اس کا حل ہو جائے گا، آپ فکر نہ کیجیے۔ عامل صاحب کے کمرے کا ماحول بہت پر اسرار تھا۔ کمرے میں ایک طرف الماری تھی، اس میں بہت سی پرانی کتابیں پڑی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ان میں سے 2 کتابیں چچا کو پکڑائیں اور تاکید کی کہ مضبوطی کے ساتھ ان کتابوں کو پکڑے رہنا۔ اس کے بعد عامل صاحب ہمارے گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں عامل صاحب نے ہم سے کوئی بات نہ کی۔ چچا اور ہم حیرانی سے ایک دوسرے کے منہ کو تک رہے تھے۔ جب ہم عامل صاحب کے ساتھ گاؤں میں داخل ہوئے تو سب لوگ ہماری طرف حیرت کی نظر سے دیکھنے لگے اور جو لوگ عامل صاحب کو جانتے تھے وہ آگے بڑھ کر عامل صاحب کو سلام کرنے لگے۔ خیر چچا حبیب اللہ کے گھر پہنچتے ہی میں نے ایک بات نوٹ کی کہ عامل صاحب گھر میں داخل ہوتے ہی گھر کے چاروں طرف دیکھنے لگے جیسے ان کو کوئی چیز گم ہو گئی ہو۔ عامل صاحب نے چچا سے پوچھا، وہ بچی کہاں ہے؟ چچا نے جواب دیا، یہیں کہیں کھیل رہی ہوگی، میں ابھی دیکھ کر لاتا ہوں۔ چچا اپنی جگہ سے اٹھے ہی تھے کہ وہ بچی دوڑتی ہوئی آئی اور آتے ہی چچا سے لپٹ گئی اور پھر عامل صاحب پر نظریں پڑتے ہی عامل صاحب کو غصے سے دیکھنے لگی۔ عامل صاحب نے ہم سے ایک کمرہ طلب کیا تو چچا عامل صاحب کو ایک کمرے کی طرف لے گئے جو کمرہ باہر کی جانب تھا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے کچھ منہ میں پڑھ کر بچی کو پھونک ماری تو بچی ایک خوفناک چیخ فضا میں گونجی اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ تو میں اور چچا حیرت سے ایک دوسرے کے منہ کو تکنے لگے۔ تو عامل صاحب نے ہمیں کہا، مجھے اکیلے اس بچی کو کمرے میں لے جا کر اپنا عمل شروع کرنا پڑے گا۔ عامل صاحب نے بچی کو اٹھایا اور کمرے میں لے گئے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اچانک بند ہو گیا۔ چچا حبیب اللہ خان پریشان تھے اور مسلسل اسی کمرے کو تک رہے تھے جس میں ان کی ننھی سی بچی زندگی اور موت کی کشمکش میں تھی۔
اچانک کمرے سے چیخوں کی آوازیں آنے لگیں، بچاؤ مجھے بچاؤ۔ یہ آوازیں بہت خوفناک تھیں۔ ہم اب اپنی جگہ خوف زدہ کھڑے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور عامل صاحب کمرے سے باہر آئے اور انہیں بچی کو گود میں اٹھایا ہوا تھا۔ ہم دوڑتے ہوئے عامل صاحب کے قریب آئے اور پوچھنے لگے کیا ہوا؟ عامل صاحب نے گھبرائی ہوئی آواز میں جواب دیا، بچی پر ایک بہت بڑے خطرناک طاقتور سائے کا قبضہ ہے۔ عامل صاحب کا رنگ سرخ اور پسینے میں شرابور تھا۔ کچھ دیر بعد جب بچی کو ہوش آیا تو عامل صاحب کو دیکھتے ہی چیخیں مارنے لگی اور صحن میں بہت تیزی سے دوڑنے اور چھلانگیں مارنے لگی۔ کبھی تو وہ برتن اٹھا کر پھینکتی تو کبھی اینٹیں اٹھا کر ادھر ادھر مارتی۔ ایک بار پھر عامل صاحب نے منہ میں کچھ پڑ کر بچی کی طرف پھونک ماری تو وہ زور زور سے چلانے لگی اور بہت خوفناک آوازیں نکالنے لگی اور اس کی شکل بھی بدلنے لگی۔ یہ منظر بہت ہی خوفناک اور ڈراؤنا تھا۔ عامل صاحب مسلسل تیزی سے منہ میں کچھ نہ کچھ پڑھ رہے تھے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ بچی اپنی اصلی حالت میں آنے لگی تو عامل صاحب نے کہا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، انشاءاللہ اس کا حل بھی نکل آئے گا۔ عامل صاحب نے ہمیں کچھ تعویذ دیے اور پانی پر دم کر دیا اور کہا، جب بھی بچی پر یہ شیطان حاضر ہو تو یہ پانی اس پر چھڑک دینا۔ اس کے بعد عامل صاحب نے اجازت دی تو چچا نے کہا، اب کیا ہوگا؟ تو عامل نے کہا، میں کل آؤں گا، تب تک اس کا کوئی حل نکل آئے گا۔ میں نے بھی چچا سے اجازت لی اور گھر واپس آ گیا۔ رات کے تقریباً 12 بجے اچانک دروازہ زور سے کھٹکھٹایا گیا تو میں حیران اور شدد رہ گیا۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو سامنے چچا حبیب اللہ موجود تھے، جو کہ بہت ہی ڈرے ہوئے تھے۔ میں چچا کو دیکھ کر ذرا چونک گیا اور ان سے میں نے پوچھا، سب خیریت تو ہے؟ چچا نے کہا، چلو میرے ساتھ، اور میں ان کے ساتھ چل پڑا۔ راستے میں نے چچا سے پوچھا، کیا بات ہے، بتائیے تو صحیح، آخر ہوا کیا ہے؟ تو چچا نے کہا، پروین کو پھر سے دورے پڑ رہے ہیں اور اس کی شکل بھی انتہائی خوفناک ہو گئی ہے۔ تو میں یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی اور خاموشی کے ساتھ چچا کے ساتھ چلنے لگا۔ جب ہم چچا کے گھر پہنچے تو وہ بچی بڑے خطرناک انداز میں میری طرف دیکھنے لگی، جیسے ابھی مجھے کچا چبا جائے گی۔ بچی کا اس طرح میری طرف دیکھنا خطرے سے خالی نہ تھا اور وہ میری طرف دوڑتی ہوئی آئی تو ڈر سے میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ میرے قریب، بہت قریب آ کر رک گئی اور پھر مجھے گریبان سے پکڑ لیا اور مرد کی آواز میں کہنے لگی، تو لایا تھا نا اس پیر کو؟ تم جتنی مرضی کوشش کر لو، میں اس بچی کو پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ میں طاقتور جن ہوں، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ اور پھر اس نے مجھے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا۔ تھپڑ لگتے ہی میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ تھپڑ اتنا زور کا تھا کہ میرا سر چکرانے لگا۔ مجھے تھپڑ لگتے ہی چچا میری طرف بھاگتے ہوئے آئے، چونکہ وہ بچی اب صحن میں دوڑتی پھر رہی تھی اور ڈرونی آوازوں سے ماحول کو خوفناک بنا رہی تھی۔ میں نے ذرا اپنے ہوش و حواس قائم کیے اور اٹھ کر ایک سائڈ پر کھڑا ہو گیا، اور چچا بھی میرے قریب تھے، جو کہ مجھ سے پوچھ رہے تھے، بیٹا ٹھیک تو ہو؟ میں نے جواب دیا ڈرتے ہوئے، ہاں ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بچی مسلسل صحن میں چیخ رہی تھی اور بار بار دیوار پر چڑھتی، کبھی دوڑتے ہوئے ہماری طرف آتی اور کہکا لگا کر چلی جاتی تو کبھی کوئی چیز اٹھا کر ہماری طرف پھینکتی۔ میں اور چچا بہت ڈرے ہوئے تھے اور پریشان بھی تھے۔ ہم میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ اس بچی کو روک سکتے۔ اس دوران میں نے اونچی آواز میں بسم اللہ کا ورد شروع کر دیا۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا وہ ایک دم رک گئی اور میری طرف غصے سے دیکھنے لگی اور مجھ سے کہنے لگی، یہ سب پڑھنا بند کر۔ لیکن میں مسلسل اونچی آواز میں پڑھتا رہا۔ وہ آہستہ آہستہ پھر اپنی اصلی حالت میں آنے لگی اور ایک سایہ اس کے جسم سے جدا ہو کر غائب ہو گیا اور بچی بے ہوش ہو گئی۔ تقریباً 30-35 منٹ تک بچی بے ہوش ہی پڑی رہی۔ میں اور چچا ڈرتے ڈرتے بچی کو اٹھایا اور چرپائے پر لٹایا اور چرپائے پر بیٹھ کر باتیں کرنے لگے۔ صبح کی اذان سنتے ہی میں اور چچا مسجد میں گئے۔ نماز سے فارغ ہو کر میں نے اور چچا نے خصوصی دعا کی، یا اللہ عز و جل، تو مالک ہے، تو ہی خالق ہے، دونوں جہانوں کو پالنے والا ہے، تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تجھے تیرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مصیبت سے ہمیں نجات دے، بے شک تو ہی بلائیں دور کرنے والا ہے۔ دعا سے فارغ ہو کر میں اور چچا گھر واپس آ گئے اور آ کر بچی کو دیکھا تو وہ سوئی ہوئی تھی۔ ایک طرف بچھی ہوئی چارپائی پر ہم بیٹھ گئے۔ ابھی ہم بیٹھنے ہی ہوئے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی تو چچا نے دروازہ کھولا تو باہر عامل صاحب کھڑے تھے۔ انہوں نے ہم سب کو سلام کیا اور چچا سے پوچھا، اب پروین کیسی ہے؟ تو چچا نے رات والا سارا واقعہ عامل صاحب کو بتایا۔ عامل صاحب نے چچا کی بات بڑے اطمینان سے سنی اور کچھ دیر خاموش رہے اور پھر خاموشی توڑتے ہوئے بولے، آج رات اس کا بھی حل نکل آئے گا انشاءاللہ۔ عامل صاحب نے پھر سے کہا، آج رات اس بچی کی نگرانی کرنی پڑے گی اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ پروین کو کون سی طاقت قبرستان تک لے جاتی ہے۔ عامل صاحب نے ہم سے قرآن مجید مانگا تو چچا نے اندر سے قرآن مجید لا کر
عامل صاحب کو دیا۔ ظہر کی نماز کے بعد عامل صاحب قرآن مجید پڑھنے لگے اور ہم سے کہا میرے قرآن پڑھتے وقت کوئی بھی میرے پاس نہ آئے، اور اس کمرے میں داخل ہو گئے جو کمرہ انہوں نے کل ہم سے لیا تھا۔ کمرے میں عامل صاحب کو داخل ہوئے 1 گھنٹہ گزر گیا، پھر دوسرا گھنٹہ گزر گیا اور پھر تیسرا گھنٹہ بھی گزر گیا۔ گزرتے 4 گھنٹے بعد عامل صاحب کمرے سے باہر آئے۔ اب شام ہو گئی تھی۔ عامل صاحب نے ہم سے کہا وہ قبرستان کدھر ہے؟ میں اور چچا عامل صاحب کو اس قبرستان کی طرف لے گئے جدھر رات کو وہ بچی جایا کرتی تھی۔ گھر سے تقریباً 5-6 منٹ کے فاصلے پر وہ قبرستان تھا۔ قبرستان میں ہر طرف سناٹا، خاموشی اور اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ عامل صاحب نے میری طرف مخاطب ہو کر کہا وہ قبر کہاں ہے جہاں سے وہ سایہ نکلتا ہے؟ مجھ سے دور ہو جاؤ، جب تک میں تم کو نہ بلاؤں میرے پاس مت آنا۔ عامل صاحب قبر کو غور سے دیکھنے لگا اور منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنے لگے۔ پھر انہوں نے اپنی سائیڈ والی جیب سے 4 بڑی بڑی کیلیں نکالیں اور قبر کے چاروں کونوں پر گاڑ دیں تو قبر سے خوفناک آوازیں نکلنے لگیں، جس سے ہم خوف زدہ ہو گئے۔ تو عامل صاحب نے ایک طرف ایک گول دائرہ لگایا اور اس میں بیٹھ گئے اور ہمیں بھی ایک دائرے میں بٹھا دیا اور ہم سے کہا جب تک میں نہ کہوں تم دونوں اس دائرے سے ہرگز باہر نہیں نکلنا، ورنہ بہت نقصان اٹھانا پڑے گا، اس سے بچی کی جان بھی جا سکتی ہے۔ عامل صاحب نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھنا شروع کیا۔ ابھی ان کو عمل شروع کیے 4-5 منٹ ہی ہوئے تھے کہ ایک خوفناک جن نظر آیا جس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی تلوار تھی۔ پہلے اس جن نے عامل صاحب کو بہت ڈرایا دھمکایا، لیکن وہ صاحب ثابت قدم رہے۔ اس کے بعد وہ جن ہماری طرف دوڑا جس سے میں اور چچا گھبرا گئے۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر میں ڈر کر مارے دائرے سے باہر جانے ہی والا تھا کہ چچا نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر رہنے کی تاکید کی، لیکن جیسے ہی جن کا پاؤں دائرے سے ٹچ ہوا اس کی خوفناک چیخ فضا میں بلند ہوئی۔ اف میرے خدا، اس کی شکل اس قدر ہیبت ناک تھی کہ اسے دیکھ کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ ابھی ایک بار سر سے ٹلی ہی تھی کہ اچانک دوسری طرف سے خوفناک آوازیں آنے لگیں۔ ہم نے اس طرف مڑ کر دیکھا تو کئی بدروہیں ہماری طرف بھاگم دوڑ رہی تھیں۔ جیسے ان بدروہوں کا پیر دائرے سے ٹچ ہوا تو وہ رونے لگیں، لیکن وہ بلائیں سر سے نہ ٹلیں اور مسلسل ہم کو ڈرانے دھمکانے لگیں۔ یہ منظر انتہائی خوفناک اور دشوار تھا۔ وہ بہت خوفناک تھیں، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے اور دانت بھی نوکیلے تھے جو باہر کی جانب مڑے ہوئے تھے، اور آنکھیں جیسے 0 پاور کے سرخ بلب۔ یہ منظر اتنا خوفناک تھا کہ دیکھنے کے قابل تک نہ تھا۔ ادھر عامل صاحب اونچی آواز میں قرآنی سورت پڑھنے لگے۔ جیسے انہوں نے اپنی آواز بلند کی تو ان بدروہوں کو آگ لگ گئی اور زور زور سے چیخیں مارنے لگیں اور اچانک غائب ہو گئیں، اور پھر قبر سے چیخنے کی آوازیں آنے لگیں اور قبر کے اندر سے ایک پر اسرار سایہ نکلا اور گرجدار آواز میں بولا، اے بڈھے، تو جو کچھ پڑھ رہا ہے بہت غلط کر رہا ہے، تو یہ کام نہ کر تو ہی اچھا ہے، یہ اپنا پڑھنا پڑھانا بند کر اور یہاں سے نکل جا۔ یہ الفاظ سن کر عامل صاحب کو غصہ آ گیا اور جوابی انداز میں کہا، اگر تجھے اپنی جان پیاری ہے تو اس بچی کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر عامل صاحب نے پوچھا، تو کون ہے اور کہاں سے آیا ہے اور اس بچی بیچاری کے پیچھے کیوں پڑا ہے؟ اگر جان پیاری ہے تو بچی کا پیچھا چھوڑ دے۔ سائے نے غرورانہ انداز میں کہا، میں بچی کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ عامل صاحب جلال میں آ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگے۔ جیسے ہی عامل صاحب کے منہ سے یاسین والقرآن الحکیم کے الفاظ نکلے تو سایہ گڑبڑا کر رونے لگا اور معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بچی کا پیچھا چھوڑ دوں گا اور یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں گا اور آئندہ کسی کو تنگ نہیں کروں گا، بس یہ پڑھنا بند کرو۔ عامل صاحب نے پوچھا، تم اس بچی کے پیچھے کیوں پڑے ہو؟ تو سائے کے منہ سے آواز آنے لگی، کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ بچی اور اس کی والدہ ادھر سے گزر رہی تھیں کہ بچی کو حاجت محسوس ہوئی اور اس بچی نے اس درخت کے پاس آ کر پیشاب کر دیا۔ میں اس جگہ لیٹا ہوا تھا، مجھے غصہ آیا، اس لیے میں اس دن سے اس بچی پر حاوی ہو گیا۔ تو عامل صاحب نے کہا، ٹھیک ہے، اب تم یہاں سے جاؤ، لیکن یاد رہے دوبارہ کسی کو تنگ کیا تو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ اور پھر اس سے حضرت سلیمان بن داؤد کی قسم کھلوائی۔ میں اور چچا بڑی حیرانی اور سوالیہ نگاہوں سے سوچ رہے تھے کہ اچانک سایہ غائب ہو گیا۔ اب عامل صاحب نے ہمیں فوراً دائرے سے نکلنے کا حکم دیا تو ہم عامل صاحب کے حکم کے مطابق دائرے سے باہر آ گئے۔ گھر آ کر سب سے پہلے عامل صاحب نے بچی کو دیکھا اور بچی کے گلے میں ایک تعویذ ڈال دیا اور تاکید کی کہ یہ تعویذ نہیں اتارنا، اور بچی کو پیار کرنے لگے۔ اب بچی پہلے سے بھی بہتر تھی اور خوشی سے کھیل رہی تھی۔ اس کے بعد چچا نے عامل کا شکریہ ادا کیا اور کچھ روپے دینے کی کوشش کی، لیکن عامل صاحب نے صاف الفاظ میں انکار کر دیا اور کہا
یہ سب کام کرنا میرا فرض ہے اور میں یہ کام اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کرتا ہوں۔ اس کے بعد عامل صاحب نے ہمیں ایک نصیحت کی، ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو ہمیشہ یاد کرنا چاہیے، اس کی نعمتوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے اور اپنے دلوں کو اسی کی یاد سے معمور رکھنا چاہیے۔ اور یہ نصیحت کر کے عامل صاحب نے مصافحہ کیا اور اپنے مکان کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک میری زبان سے نکلا، ہیں وہی جہاں میں اچھے جو آتے ہیں کام دوسروں کے۔